یہ ہیں ابراہم لنکن، امریکہ کے 16ویں صدر، اور یہ ہیں ان کے چہرے کا نمونہ جو 1860 میں ویکس سے ان کے چہرے سے بنایا گیا تھا، اور یہ ہے وہ کرسی جس پر صدر لنکن 1865 میں قتل ہوئے تھے، اور یہ ہے امریکی اعلان آزادی کی اصل دستاویز جس کے ذریعے امریکہ نے برطانوی حکمران سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ امریکی تاریخ کے ایسے نمونے ہنری فورڈ میوزیم کے ہر کونے میں نظر آتے ہیں۔ میوزیم کی ٹور گائیڈ نے ہمیں کئی دلچسپ نمونے دکھائے۔ یہ ہے صدر کینیڈی کی لیموزین۔ یہ شاید تاریخ کی سب سے مشہور گاڑی ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جس میں صدر کینیڈی اپنے قتل کے وقت سوار تھے۔ گاڑی بنانے والوں کو شاید بعد میں خیال آیا کہ امریکہ کے صدر کو ایک کھلی گاڑی میں بٹھانا درست نہیں، تو انہوں نے بعد میں اس کی چھت لگوائی۔ یہ گاڑیاں اتنی مہنگی ہیں کہ صدر کینیڈی کے بعد یہی گاڑی صدر جانسن نے بھی استعمال کی۔ ہنری فورڈ کی شہرت کی وجہ بھی گاڑیاں ہی تھیں، اور اس لیے ہنری فورڈ میوزیم میں تاریخی گاڑیوں کا بڑا ذخیرہ نظر آتا ہے۔ یہ ہے ماڈل ٹی۔ 1908 سے لے کر 1915 تک دنیا میں بننے والی آدھی گاڑیاں اس جیسی ماڈل ٹی ہی ہوتی تھیں۔ ماڈل ٹی گاڑی پہلی ایسی گاڑی تھی جو اتنی سستی تھی کہ عام آدمی جو زیادہ امیر نہیں تھا اس گاڑی کو خرید سکتا تھا۔ ماڈل ٹی نے ہمیشہ کے لیے سواری کی تاریخ بدل دی، اور ماڈل ٹی کی کامیابی کی وجہ سے یہ گھر بنا۔ یہ گھر ایک طرح سے مکانات کا ماڈل ٹی ہے، جو بڑے پیمانے پر تیار کیا جائے، جو سستا ہو اور جو کہیں بھی بن سکے۔ صرف 10 مزدوروں نے اس مکان کو کھڑا کیا۔ گھر کے اندر ہر چیز بہت سادی ہے اور کوئی بھی جگہ ضائع نہیں کی گئی۔ باتھ روم اور کچن بہت چھوٹے ہیں اور کپڑے رکھنے کی جگہ بھی تنگ ہے۔ یہ گھر ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آسانی سے بنایا جا سکے اور ایک پورا خاندان اس میں آرام سے رہ بھی سکے، لیکن سرمایہ کی کمی کی وجہ سے یہ گھر امریکہ میں مقبول نہیں ہو سکا۔ اس میوزیم میں امریکی تاریخ کے کچھ مشہور لیکن تکلیف دہ موقعوں کی جھلکیاں بھی موجود ہیں۔ This is a 1948 GMC bus. This is the bus that Rosa Parks refused to give her seat up on December. یہ 1948 کی جنرل موٹرز کی وہ بس ہے جس پر روزا پارکس نے 1955 میں اپنی سیٹ خالی کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کا احتجاج امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک کی علامت بن گیا۔ And then now they sold it. ہنری فورڈ نے ماڈل ٹی اور دیگر گاڑیاں امریکی تاریخ کے اس دور میں بنائیں جب یہاں صنعتی ترقی اپنے عروج پر تھی اور مشینیں زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہو رہی تھیں۔ They walk here and they say, "Wow, you know, look." مجھ سے عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ عجائب گھر ہنری فورڈ کی سب سے بڑی کامیابی تھا، تو میں کہتی ہوں کہ یہ تو صرف ہنری فورڈ کا شوق تھا۔ Of his lifetime was the Rouge. ہنری فورڈ میوزیم امریکی تاریخ کو زندہ رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ یہاں گھومتے ہوئے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے کامیاب انڈسٹریل اکانومی تھی۔ رضا نقوی، اردو VOA، ڈیئربورن، مشیگن۔